نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ یونس سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورۃ یونس مکیہ، سورہ یونس مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، سوائے اس آیت کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، دو آیتیں یا تین آیتیں، یا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، یہ آیت یہ مدنی ہے برائے، اس میں 109 یا 10 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے اپنی مراد کو اس سے، یعنی اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات آیات متشابہات میں سے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی ای ہذہ الآیات، یہ جو آیتیں ہیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی کتاب ہے، یعنی القرآنی، قرآن، والاضافہ بمعنی من، اضافت یہاں پہ من کے معنی میں، یعنی تلک آیاتم من الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ المحکمی، حکیم سے مراد یعنی مضبوط ہے یہ کتاب، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی یعنی خلاف حقیقت کوئی بات نہیں، اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، ہر بات سچ ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اکان للناس، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، یہ بات تعجب والی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک باعظمت شخص کی طرف ہم نے وحی نازل کی اور ہم نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو کافروں نے کہا کہ بے شک یہ بڑے جادوگر ہیں۔ اکان للناس ای اہل مکہ تھا، کیا مکے والوں کے لیے یہ بات حیرت کی ہے، تعجب کی ہے، یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی مکے والوں کو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ان کے لیے یہ حیرت کی بات ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، یعنی ہمارا محمد عربی کی طرف وحی نازل کرنا کیا ان کے لیے تعجب کی بات ہے؟ الی رجل منہم، ایک ایسے باعظمت شخص کی طرف ہم نے وحی نازل کی، منہم جو انہی کے قوم میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہ مفسرہ ہے، وضاحت کر رہا، کیا وحی نازل کیا اللہ تعالیٰ؟ ان انذر الناس، خویف الناس، کیا آپ لوگوں کو ڈرائیے، الکافرین یعنی کافروں کو آپ ڈرائیے، بالعذاب، عذاب کے ذریعے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری دیجیے، ان ای بان لهم قدم سلف صدق عند ربهم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اچھا اجر ہے، اجرا حسنا بما قدموا من الاعمال، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ پیش کیے۔ قال الکافرون، تو کافروں نے کہا کہ ان ھذا، بے شک یہ لساحر مبین، کھلے جادوگر ہے، یعنی نبی کو جادوگر کہنے لگے، یا ان ھذا القرآن المشتمل علی ذلک لسحر مبین، سحرن بھی پڑھا گیا، ساحرن بھی پڑھا گیا، ساحرن کے معنی جادوگر، سحرن کے معنی جادو۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ قرآن جو اس پر مشتمل ہے یہ کھلا جادو ہے، بین، یعنی جادو اور جادوگر میں کیا فرق ہے؟ جادو کرنے والا جادوگر، نبی کو جادوگر کہنے لگے لوگ اور قرآن کو جادو کہنے لگے۔ وفی قراءۃ، اور قراءت میں لساحر مبین بھی پڑھا گیا، والمشار الیہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان ھذا لساحر مبین جو بولے نا، بے شک یہ، یعنی یہ شخص
جادوگر ہے، حضور کو جادوگر کہنے لگے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے کہ ہم یہ تمہاری نصیحت، تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم یہ قرآن نازل کی، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام الہی کی بھی وہ لوگ توہین کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کا رد کر رہا ہے۔ اکان للناس ای اہل مکہ تھا، کیا مکے والوں کے لیے یہ بات تعجب کی ہے؟ استفہام انکار کے لیے، یعنی ان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا اس بات۔ والجار والمجرور، جار اور مجرور، للناس جو ہے نا یہ حال ہے عجبن سے۔ اکان للناس عجبن، اکان عجبن، کیا یہ تعجب کی بات ہے اس حال میں کہ یہ تعجب لوگوں کو ہو رہا ہے، انسانوں کو تعجب ہو رہا ہے، کافروں کو۔ عجبن کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا، یہ کانا کی خبر ہے، اور اس رفع کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ اس کا اسم ہے، عجبن اگر پڑھے۔ والخبر، اور کانا کی خبر، وہ ہوا اسمها، اور وہ اس کا اسم ہے، علی الاولی، پہلی توجیہ کی بنیاد پر، یعنی اگر نصب کے ساتھ اگر پڑھے تو کانا کا اسم کہاں ہے؟ پہ انا اوحینا، یہ کانا کا اسم ہے، عجبن کانا کی خبر ہے۔ اور اگر عجبن اگر پڑھے تو انا اوحینا اس کی خبر ہے۔ اکان للناس عجبن، کیا لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے، مکہ والوں کے لیے بات تعجب کی ہے کہ ہم نے وحی کی ہے، ای ایحاؤنا، کیا ہمارا وحی کرنا ان کے لیے حیرت انگیز بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ الی رجل منہم، ان میں سے ایک باکمال شخصیت کی طرف ہم نے وحی کی، محمدن، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان مفسرۃ، ان یہ مفسرہ ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ انذر الناس، کیا آپ لوگوں کو ڈرائیے، کیا وحی کیا اللہ تعالیٰ؟ خوف الناس الکافرین، یعنی آپ کافروں کو عذاب سے ڈرائیے۔ وبشر الذین آمنوا، اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دیجیے، ان ای بان لہم، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ای اجرا حسنا، اچھا اجر ہے، بما قدموا من الاعمال، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو کچھ وہ آگے بڑھائیں۔ قال الکافرون، تو کافروں نے کہا کہ بے شک یہ نبی لساحر مبین، کھلے جادوگر ہے، یا ان ھذا لسحر مبین اگر پڑھے، بے شک یہ قرآن جادو ہے۔ تو یہ کافروں کی روش ہے، قرآن کو جادو کہنا اور نبی کو جادوگر کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ جادوگر کا آسمانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آسمان پہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور نبی کا پورا تعلق آسمانوں اور زمین دونوں سے ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے ان کو آسمانوں سے، اللہ کی بارگاہ سے، اور مخلوق کی بھلائی کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور نبی وہ ہے جن کا حکم، جن کا تصرف اور جن کا معجزہ زمین اور آسمان پر چلتا ہے، جادوگر کی جادوگری آسمانوں پر نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، من ایام دنیا کے دنوں میں سے، ای فی قدرہا، یعنی اس کی مقدار میں۔ جب تو دن اور رات کا تو تصور نہیں تھا، نہیں، دنیا بننے کے بعد، سورج اور چاند بنانے کے بعد دن اور رات کا آغاز ہوا، تو اب بتا رہے ہیں کہ تمہاری دنیا کے حساب سے اگر غور کریں تو یہ 6 دن میں، یعنی 6 دن میں اللہ تعالیٰ بنا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، کیونکہ وہاں پہ اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند، وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو پیدا کرتا ایک ہی لمحے میں۔ 6 دن کا مطلب کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بنانے میں اتنا وقت لگ گیا؟ اللہ وقت کا محتاج نہیں ہے۔ 6 دن بھی اللہ تعالیٰ کیوں کیا؟ بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ قادر رہتے ہوئے کہ اللہ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اطمینان سے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ کائنات کو بنایا بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم کوئی بھی کام جلد بازی میں مت کرو، اطمینان سے کام کرو۔ جلد بازی کی وجہ سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ تعلیم دینے کے لیے فرما رہا، وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِي لَمْحٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو پیدا کرتا ایک ہی لمحے میں۔ وَالْعُدُولُ عَنْهُ لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ، اور اللہ تعالیٰ ایک لمحے سے اللہ تعالیٰ 6 دن میں کیوں پیدا کیا ایک لمحے کے بجائے؟ اپنی مخلوق کو اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی کوئی بھی کام اطمینان سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم ہر کام اطمینان سے کرو، جلد بازی مت کرو اس میں۔ ثم استوى، ہر کام سے مراد جو ہے ہر کام ہے، یا پھر عام طور پہ ہم یہ سنے احادیث مبارکہ میں کہ دینی کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، جیسا صحابہ کرام خیر خیرات سخاوت نیکی کے ہر کام میں صحابہ کرام عجلت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، اور یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے ہیں
کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا. تو پھر اب یہاں پر جیسا کہ قرآن میں آپ فرما رہے ہیں کہ پھر دنیا یا دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، لہٰذا ہر کام اطمینان سے کرنا چاہیے، یا پھر صرف دنیاوی کام کو ہی اطمینان سے کرنا چاہیے، آرام سے کرنا چاہیے؟ جہاں تک شریعت کی بات ہے، آخرت کی بات ہے کہ نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو اطمینان، یعنی دیر کر رہے ہیں نماز کی ادائیگی میں، تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، تھوڑی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز کا وقت ہوتے ہی اس کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. ہاں کوئی دنیاوی کام ہے جس کے بارے میں انسان کو تجربہ نہیں ہے، معلومات نہیں، تو اس میں اس کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان سے کرنا چاہیے. اسی طرح یہ دینی معاملات میں بھی، بعض دینی معاملات میں بھی آ سکتا ہے. جیسا کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، جماعت ٹھہری ہوئی، دوڑتے ہوئے آ رہا اسپیڈ، تو ایسی جلدی کرنے سے منع کیا گیا، وقار کے خلاف ہے. جہاں جلد بازی مناسب نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے. جہاں پر جلدی کرنا ہے نیک کام میں، جیسے نماز کا وقت نکل رہا ہے تو ویسے وقت میں آپ اطمینان نہیں کریں گے، یعنی مطلب اور میں اطمینان سے نماز پڑھوں گا ایسا تصور نہیں لیں گے، بلکہ وقت کے نکلنے سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں. عبادتوں کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں جلدی کرنا ہے، لیکن دنیاوی کاموں میں جیسے کہیں کسی شخص کو کسی مقام پہ پہنچنا ہے، حد سے زیادہ اسپیڈ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا ہے تو یہ منع ہے. کھانے پینے میں جلدی کریں، ایک نوالا ہضم ہی نہیں ہوا دوسرا نوالا استعمال کریں. گرم گرم چائے ہے یا کوئی اور چیز ہے، گرم گرم ہی ایسا جلدی کے ساتھ کھا رہے ہیں کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی چیزوں میں عجلت سے روکا گیا ہے. خیر خیرات، صدقات و خیرات کی جو بات ہے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. نیکی کے کاموں میں عجلت یعنی جلدی کرنا، کوئی کام دوڑتے ہوئے کر رہے ہیں، کوئی بھاگتے ہوئے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے کوئی مسافر ہے، سفر کے لیے جانا چاہ رہا ہے، ٹرین ٹھہری ہوئی، ٹرین نکل رہی ہے تو تیزی سے دوڑ رہا ہے، تو ایسی چیزوں میں بھی شریعت روک دی ہے کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ باوقار انداز میں انسان زندگی گزارے، دنیاوی معاملات میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لے اور فوراً کوئی قدم نہ اٹھائے، فوراً کوئی فیصلہ نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، کیونکہ جلد بازی کی وجہ سے نقصانات ہوتے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. استواء، ایسا مستوی ہونا جو اس کے شایان شان ہے. استواء اصل کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی کرسی پر، بادشاہت کی جو کرسی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ جانے کو، اچھی طرح بیٹھنے کو استواء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فگن ہو گیا، جلوہ افروز ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا عرش پر. شایان نشان، کیسا اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہو گیا اس کی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا. اللہ جیسے چاہے اور اللہ کے لیے جو مناسب ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، ویسے اللہ تعالیٰ مستوی ہو گیا. یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، بین الخلائق، مخلوق کے درمیان. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ انتظامات فرما رہا ہے، حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ بغیر علم کے، بغیر اس کے اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے. پوری کائنات کے نظام کو کیسا چلانا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی اس کی تدبیر فرماتا ہے. یدبر الامر بین الخلائق، تمام مخلوقات کے درمیان احکام کی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے. کیا حکم دینا چاہیے، کب کیا حکم دینا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے. ما من، یہ من زائدہ ہے، ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا جو شفاعت کرے کسی کے لیے، الا من بعد اذن، مگر اللہ کے حکم کے بعد. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت سے ہی شفاعت کریں. ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور بھی انبیاء شفاعت کریں گے، صحابہ اہل بیت بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، علماء اور حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے. لیکن یہ مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ شفاعت صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی.
انبیاء اور اولیاء جو ہے کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے. جن آیتوں میں آیا کہ شفاعت نہیں ہوں گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوں گی. بھائی جو لوگ ایمان لا لیے اور گنہگار تھے تو ان کی شفاعت ہوں گی. ایمان کے لیے شرط یہ ہے، یعنی شفاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. جو بھی مومن چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، حضور نے ارشاد فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے. بے شک. تو ایمان والے چاہے وہ کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں ان کے لیے شفاعت ثابت ہے. ان کی شفاعت کریں گے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کافروں کو شفاعت نہیں ملیں گی کیونکہ وہ لوگ کفر کی، اگر وہ لوگ ایمان لا لیتے مومن ہو جاتے تو ان کی بھی شفاعت ہوتی، کیونکہ وہ کفر کر کے شفاعت سے محروم ہو گئے. کفر کی وجہ سے وہ لوگ محروم ہیں. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا، یشفع لاحد، جو کسی کے لیے شفاعت کرے، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کریں گے، اللہ کی اجازت سے ہی کریں گے. لقولہم، کیونکہ کفار کیا کہتے تھے، ان الاصنام تشفع لہم، کفار یہ کہتے تھے کہ بھئی بت ان کی سفارش کریں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بت وغیرہ سفارش نہیں کریں گے. شفاعت کا حق اللہ کو حاصل ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حق انبیاء کو عطا کیا، اور انبیاء بھی شفاعت کریں گے تو صرف ایمان والوں. ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، الخالق، جو خالق پیدا کرنے والا ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالن ہار ہے. فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو. وحدوہ، اس کو ایک مانو. افلا تذکرون، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. افلا تذکرون بھی پڑھا گیا، تذکرون بھی پڑھا گیا. تتذکرون تھا اصل میں، ایک تا کا ادغام کیا گیا اصل میں دال میں. الیہ تعالی مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. جمیعاً یعنی تم سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے. یعنی کوئی مخلوق نہیں بچیں گی، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا. کوئی اللہ کی بارگاہ سے چھوٹ کر بھاگ نہیں سکتا. مصدران، یہ دونوں مصدر ہے. وعد اللہ، وعد بھی مصدر ہے، حقاً بھی مصدر ہے، اور یہ منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے جو مقدر ہے. وعد اللہ حقاً، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی مخلوق کو شروع میں پیدا فرماتا ہے. ثم یعید، پھر مخلوق کو دوبارہ لوٹاتا ہے. انہ کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا، ان نیا جملہ ہے. انہ بھی پڑھا گیا، والفتح علی تقدیر لانہ، لام محذوف ہے. انہ اگر پڑھ رہے ہیں تو لام محذوف ہے، لانہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کیا ہے ابتدا میں. ای بدأہ بالانشاء، شروع میں اللہ ہی پیدا کیا اور اختتام میں بھی اللہ ہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. بالبعث، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرمائے گا. لیجزی، یصیب الذین آمنوا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ عطا کرے. ان کو اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا، ثواب عطا کرے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کی، لہم شراب، ان کے لیے شراب ہے، یعنی پانی ہے، من حمیم، گرم پانی ہے ان کے لیے. مائن، ایسا گرم پانی، بالغ نہایت الحرارہ، جو انتہائی آخری ٹیمپریچر کو پہنچا ہوا ہوگا، یعنی گرمی کی جو انتہا ہے، آخری کس حد تک گرم ہو سکتا، اس آخری حد کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گا. ویسا گرم پانی ان کو دیا جائے گا، اور ایک گھٹ پانی پیتے ہی ان کے پورے انتڑیاں کٹ جائیں گے، اعضا کٹ کے نکل جائیں گے پورے. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، مؤلم، تکلیف پہنچانے والا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم اپنی طرف سے عذاب نہیں دے رہے، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ جو اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب رکھ دیا ہے ان کے لیے. ای لیصیب بسبب کفرہم، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. والذی، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بنا دیا ضیاء، روشنی والا، روشن کر دیا. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنا دیا، روشنی بنا دیا، روشن کرنے والا بنا دیا. وقدرہ،
اور اس کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیا منازلہ، کئی منزلوں میں، لتعلموا تاکہ تم جان لو اس کے ذریعے سالوں کا اور سالوں کی تعداد کو جان لو، کتنے سال ہوئے، کتنے مہینے، کتنے دن، والحساب اور حساب و کتاب جان لو۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، حق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، بیکار نہیں بنائے۔ یفصل الآیات، وہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء ذات ضیاء ای نور والقمر نورا وقدرہ من حیث سیرہ منازل 28 منزلا فی 28 لیلة من کل شہر ویستتر لیلتین ان کان الشہر 30 یوما ولیلة ان کانت 29 یوما لتعلموا بذلك عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق ذلك المذکور الا بالحق لا عبثا تعالی عن ذلك یفصل بالیاء والنون یفصل نفصل یبین الآیات لقوم یعلمون یتدبرون۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بنایا روشنی، یعنی روشنی والا بنا دیا، والقمر نورا، اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ روشن کر دیا، یعنی چاند اور سورج کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو پر نور بنا دیا، یعنی نور والا اور روشنی والا بنا دیا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وقدرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کر دیا، اس کے لیے مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ منازل، اس کے سیر کے اعتبار سے، چاند کی منازلہ، منزلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کر دیا، یعنی 28 منزلیں بر اس کے، ہر دن ایک منزل سے گزرتا ہوں۔ فی 28 لیلۃ، یعنی 28 راتوں میں 28 منزلیں طے کرتا ہے، من کل شہر، ہر مہینے میں، اور 2 راتیں چھپ جاتا ہوں۔ اگر چاند 30 کا اگر ہو رہا تو 28 کو اس کی منزلیں ختم، اس کا سفر ختم ہو جاتا، پھر 2 راتوں میں چھپ جاتا ہے، اس کے بعد پہلی پہ نظر آتا باریک، اور اگر مہینہ 29 کا اگر ہو تو 1 رات چھپ جاتا ہوں۔ لتعلموا، اللہ تعالیٰ چاند سورج یہ نظام کیوں بنایا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے معاملات کا حساب و کتاب جان لو، یعنی سال اور مہینوں کی تعداد کو جان لو، والحساب، اور حساب۔ ما خلق اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا نہیں کیا، المذکورہ جس کا ذکر کیا گیا، یعنی چاند اور سورج اور یہ تمام چیزیں، مگر حق کے ساتھ، لا عبثاً، یعنی بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، اس کی میں حکمت ہے۔ تعالی عن ذالک، اللہ تعالیٰ بیکار چیزوں سے بلند و بالا ہے، اس سے پاک ہے۔ یفصل، وہ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یفصل یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یعنی غائب کا صیغہ ہے، نفصل اگر پڑھیں تو یہ متکلم کا صیغہ ہوگا، جمع متکلم، ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یبین، یعنی وہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتوں کو واضح فرماتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے، یتدبرون جو تدبر کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کو جو سورج روشن کر رہا ہے، اس سورج کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، وہ چاند جس کی روشنی سے تم رات میں سفر کر سکتے ہو، اور جس کی وجہ سے تم اپنے حساب اور کتاب کے معاملات کو تم انجام دیتے ہو، تو یہ تمام چیزیں اللہ ہی پیدا کیا۔ چاند سورج خدا نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، تو لہذا تم اللہ کی عبادت کرو جو چاند اور سورج تمام کائنات کو پیدا کیا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کے آنے اور جانے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، اس میں واضح نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، رات اور دن کا آنا اور جانا، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی۔ بالذہاب، ان فی اختلاف اللیل والنہار بالذہاب والمجیء والزیادۃ والنقصان وما خلق اللہ فی السماوات من ملائکۃ وشمس وقمر ونجوم وغیر ذلک وفی الارض من حیوان وجبال وبحار وانہار واشجار وغیرها لآیات
دلالات علی قدرتہ تعالی لقوم یتقون فیؤمنون خصهم بالذکر لأنهم المنتفعون بها. بے شک دن اور رات کے آنے اور جانے میں، دن اور رات کے اختلاف میں یعنی آنے اور جانے میں، بالذہب دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، والزیادتی و نقصان اس میں کمی اور زیادتی جو ہو رہی ہے، کبھی دن بڑا ہے رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کیا آسمانوں میں، فرشتے اور سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ، اور زمین پر جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا زمین میں، من حیوانات جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. اس کے ذریعے انسانوں کے بے شمار فوائد. بعض حیوانات انسان اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ یعنی قدیم دور میں لوگ جب یہ اعلیٰ درجے کی سواریاں بھی دنیا میں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے لوگ جانوروں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، یعنی گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. بعض حیوانات کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی غذا کے لیے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. وہ جبالن پہاڑوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، وہ بحارن سمندروں کو پیدا کیا، وہ انہارن نہروں کو، ندیوں کو، کنٹوں کو، تالابوں کو پیدا کیا، وہ اشجارن درختوں کو پیدا کیا، وغیرہ. اور اس کے علاوہ کئی نشانیاں ہیں. لآیات اس میں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے. اعلیٰ قدرتی تعالی اللہ کی قدرت پر برا لقوم اس قوم کے لیے جو ڈرنے والی ہے. فیؤمنون وہ ایمان لا لیں گے. خصہم بالذکر متقین کو اللہ تعالیٰ خاص کیوں کیا اس میں؟ کیونکہ یہی لوگ ان آیتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہو. یہ پوری کائنات کو دیکھ کر، اس کے نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو جو ماننے والے، حقیقت میں وہ لوگ فائدہ اٹھانے والے. جو لوگ ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، ان سے بڑا گنہگار، ان سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنے نشانیاں رکھا ہے، ہر نشانی اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہے، اللہ کی وحدانیت. جو اس کے باوجود ایمان نہ لائے وہ بدبخت ہے، اور جو ایمان لا لے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا بالبعث ورضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة لإنكارهم لها وطمأنوا بها سكنوا إليها والذين هم عن آياتنا دلائل وحدانيتنا غافلون تاركون النظر فيها. وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، بالبعث یعنی جو بعث پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کفار کی طرف اشارہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، حساب اور کتاب کا انکار کرتے ہیں، خدا کے دیدار کا، خدا سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ورضوا بالحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی میں ہی خوش اور بے خود ہو گئے وہ لوگ. بدل الآخرہ آخرت کے بدلے میں، کیونکہ وہ لوگ آخرت کا انکار کر دی، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. وطمأنوا بها اور اس میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. سکنوا الیہا اس سے ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے، ہماری وحدانیت، ہماری ربوبیت کی نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون ان کے شرک اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، یہدیہم ربہم ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، یرشدہم ربہم ان کا رب ان کی رہنمائی فرمائے گا، بایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے. جنات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار ایسے باغات کی طرف اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہیں گی. فی جنات النعیم اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کو راستہ بتائے گا جنات النعیم کا، یعنی نعمتوں والی جنتوں کی طرف اللہ ان کو لے جائے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم یرشدہم ربہم بایمانہم بہ بان یجعل لہم نورا یہتدون بہ یوم القیامہ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا رب ان کی رہنمائی فرمائے گا بایمانہم ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی حق کے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے گا. بان یجعل لہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور بنا دے گا جس سے وہ قیامت کے دن راستہ پائیں گے. کہاں جانا ہے ان کو راستہ اللہ تعالیٰ خود بخود بتا دیں گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی رہنمائی فرمائے گا.
تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم، ان کی پکار اس میں جنت میں کیا ہوں گی؟ سبحانک اللہم، سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کا سلام آپس میں، ان کا تحفہ آپس میں کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ یعنی جب جنتی ایمان والے جب ایک دوسرے سے ملیں گے جنت میں تو آپس میں ملاقات کرتے وقت کہیں گے، سلام کریں گے، وآخر دعواہم، ان کی آخری پکار یہی ہوں گی کہ ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین جنتیوں کا آخری جملہ ہوں گا۔ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ دعواہم فیہا طلبہم لما یشتہونہ فی الجنت، لما یشتہونہ فی الجنت ان یقولوا سبحانک اللہم ای یا اللہ، فاذا ما طلبوہ بین ایدیہم وتحیتہم فیما بینہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان مفسرۃ الحمد للہ رب العالمین۔ دعواہم، ان کی پکار یعنی ان کی دعا جنت میں یہ ہوں گی، طلبہم یعنی ان کی طلب، جب وہ طلب کریں گے اس چیز کو جس کی وہ خواہش کریں گے جنت میں، کیا کہیں گے؟ ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی اے اللہ، فاذا طلبوا، فاذا ما طلبوا، پس جب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے سامنے پائیں گے اس چیز کو جو وہ طلب کی، یعنی جب کسی چیز کی وہ خواہش کریں گے اور جیسا ہی خواہش کریں گے اپنے آنکھوں کے سامنے جب وہ چیز کو پائیں گے تو کیا بولیں گے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک۔ جیسا کوئی دنیا میں حیرت انگیز کام اگر ہو جائے، کوئی شخص دیکھے تو سبحان اللہ جیسا بولتے، تو آخرت میں ہر نعمت کے وقت سبحان اللہ بولیں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک۔ یعنی پانی پینے کا ارادہ کریں گے، پانی کا گلاس سامنے ہوگا، کوئی پھل کھانا چاہیں گے، پھل ان کے سامنے ہوگا، جو چاہیں گے وہ چیز ان کے نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ جیسا ہی اس نعمت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے بغیر کسی تاخیر کے تو وہ اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کریں کہ سبحانک اللہم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے۔ وتحیتہم، اور ان کا تحفہ آپس میں سلام ہوگا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ جنتی آپس میں جب ملاقات کریں گے تو تحفہ کیا دیں گے؟ سلامتی کا تحفہ دیں گے۔ تو دنیا میں بھی سلام ہے ایمان والوں کے لیے، آخرت میں بھی سلام۔ وآخر دعواہم، اور ان کی آخری دعا کیا ہوں گی جنت میں جانے کے بعد؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب۔ ابتدا بھی الحمدللہ اور انتہا بھی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وَنَزَلَ، اب یہاں تک سورہ یونس کا ایک رکوع مکمل ہو گیا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا۔ وَنَزَلَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْمُشْرِكُونَ الْعَذَابَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا جب مشرکین نے عذاب میں جلدی طلب کی، مشرکین کہنے لگے کہ جلدی عذاب لاؤ، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ أَيْ كَاسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِأَنْ يُهْلِكَهُمْ وَلَكِنْ يُمْهِلُهُمْ فَنَذَرُ نَتْرُكُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَتَرَدَّدُونَ مُتَحَيِّرِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کر دے لوگوں کے لیے شر کو، یعنی عذاب کو، ان کے جلدی کرنے کی طرح، کاستعجالہم بالخیر، ان کی جلدی کرنے کی طرح، فوضع استعجالہم بالخیر موضع تعجیل بالخیر، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ خیر میں، بھلائی میں جلدی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی طرح شر عذاب کو لانے میں اگر جلدی کرے تو ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ یعنی ان کافروں کو چاہیے کہ بھلائی کے کام میں، خیر کے کام میں، ایمان لانے میں ان کو جلدی کرنا چاہیے، عذاب کو طلب کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عذاب اگر اللہ تعالیٰ جلدی لائے گا تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا، اللہ کی رحمت دی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، موت سے پہلے توبہ کر لو، کفر سے، شرک سے توبہ کر کے ایمان لا لو تو اللہ بخش دیں گا۔ تو یہ امت محمدیہ کی، حضور
علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کا خاصہ ہے کہ سابقہ امتوں میں نبی جب پیغام پہنچا دی، جو ایمان لا لیے بچا لیے گئے، جو ایمان نہیں لائے فوراً ان پر عذاب ہو کے عذاب نازل ہو کر وہ نیست و نابود ہو، کوئی کافر نہیں بچا اس میں۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے کہ موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی بخشش کر دے گا، اگر موت سے پہلے وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان لا لیں گے تو ان کے لیے بھی مغفرت ہے۔ فوراً عذاب نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ، ان کے انکار کرتے ہی فوراً عذاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائے، اللہ کی رحمت ہے اور نبی کا صدقہ ہے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جلدی کر دے عذاب کو، جیسا کہ وہ جلدی کر رہے ہیں، بالخیر، ان کے جلدی کرنے کی طرح، یعنی ان کو خیر میں جلدی کرنا چاہیے، خیر میں جلدی نہیں کر رہے لوگ، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب نازل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ جلدی عذاب نازل کرے گا تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت، ان کی زندگی ختم ہو جائیں گی، فوراً ان کا فیصلہ ہو جائیں گے۔ لَقَضَى لَقُضِيَ دونوں طریقے سے پڑھا گیا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور ان کو وَلَكِنْ يُمْهِلُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ فَنَذَرُ، بس ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کی سرکشی میں وہ لوگ حیران و پریشان ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْكَافِرَ الضُّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ، اور جب کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یعنی بیماری اور تنگ دستی تو وہ دعانا، تو ہم کو پکارتا ہے، لجنبی اپنے بازو کے بل، یعنی ای مضطجعا لیٹ کر، او قاعدا یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، یعنی ہر حال میں وہ ہم کو ہی پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ تو وہ گزر جاتا ہے، چل پڑتا ہے، علی کفری اپنے کفر پر، پھر کافر بن جاتا، پریشانی میں اللہ کو پکار رہا، پریشانی ختم ہوتے ہی پھر غیر اللہ کی طرف جا رہا۔ کأن لم یدعنا، کأن اصل میں یہ مخففہ من المثقل ہے، ای کأنہ، کأن لم یدعنا، کأنہ لم یدعنا، گویا کہ وہ ہم کو پکارا ہی نہیں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو اس کو پہنچی تھی۔ کذالک، اسی طرح جیسا کہ اس کے لیے تنگ دستی کے وقت، مصیبت کے وقت پکارنا آراستہ کر دیا گیا ہے، والاعراض عند الرخاء، خوشحالی کے وقت منہ پھیر لینا اس کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، اسی طرح یعنی سجا دیا گیا، عمدہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے، مسرفین کے لیے، مشرکوں کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا گیا ہے، ان کے اعمال کو آراستہ کرنا، یعنی برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، یعنی شیطان ان کے لیے برے اعمال کو بھی اچھا بنا کے پیش کرا، وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے برے عمل کو بھی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور یقیناً ہم نے امتوں کو ہلاک کیا، الامم من قبلکم، تم سے پہلے، یا اہل مکہ، اے مکے والوں، اے مکے کے کافروں، تم سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب وہ لوگ ظلم کیے، شرک کی وجہ سے، شرک جب کیے وہ لوگ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وقد جاءتهم رسلهم بالبینات، جبکہ ان کے رسول ان کے پاس معجزات لا چکے تھے، معجزات لا کے پیش کرے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کو ہلاک کر دیں، وہ معجزات جو ان کی سچائی پر دلالت کرنے والے تھے۔ وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ مشرکین، عاطفن یعنی انبیاء کی سچائی پر، کہ یہ انبیاء سچے ہیں، بلکہ معجزات بھی لا کے پیش کرے، معجزات دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لائے، ظلم کی، اللہ فرما رہا کہ ایسے ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں۔ وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہم، جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کیا ہم نے، مجرم قوم کو ہم ہلاک کر دیں، یعنی مکے کے کافروں کو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم بھی انکار کرو گے تو تمہارا وہی حال ہوگا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، یا تو جنگوں کے ذریعے مارے جاؤ گے، یا موت کے بعد قبر میں تم کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ ثم جعلناکم یا اہل مکہ، اے مکے والوں، پھر ہم نے تم کو بنا دیا خلیفہ، خلائف یعنی زمین پر رہنے والے، وارث بنا دیا ہم تم کو، من بعدہم، ان کے بعد، وہ امتیں ہلاک ہو گئی تھی لیکن ان کے بعد ہم تم کو لے کے آئے، تم کو ہم موقع دے رہے ہیں، لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیف تعملون، تم کیسے عمل کرو گے اس میں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی تم کو آزمانا چاہتے ہیں، کیا وہل تعتبرون، کیا تم ان سے عبرت حاصل کرو گے، کہ تم اپنے رسولوں کی تصدیق کرو، یعنی گزری ہوئی کافر قوموں کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر تم اگر عبرت حاصل کر لو گے تو تم ایمان لاؤ گے،
اگر عبرت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہمارے آیتوں کی یعنی قرآن کی، بینات، اس حال میں کہ وہ آیتیں بین ہیں، واضح ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو بعث کا جو انکار کرتے ہیں، بعث سے جو نہیں ڈرتے قیامت کے دن سے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، آپ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا قرآن لاؤ۔ الیس فیہ عیب آلہتنا، کیا اس میں ہمارے معبودان باطلہ کا عیب نہیں ہے؟ اس میں بتوں کی مذمت کی گئی نا، غیر اللہ کو خدا ماننا کفر ہے، شرک ہے، بت بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، ان کے عیوب کو بیان کیا گیا، تو لوگ قرآن کا رد کرنے لگے، انکار کرنے لگے کہ دوسرا قرآن لاؤ۔ او بدلہ، یا کم از کم اس کو آپ بدل دو، من تلقاء نفسک، اپنی طرف سے۔ تو اے رسول اللہ فرما دیجئے، قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، ما یکون ینبغی لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں اپنی طرف سے، میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بدل سکتا، یہ تو کلام الہی ہے۔ ان ما اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، مجھ کو اللہ جو حکم دیتا ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کے خلاف نہیں جاتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں اللہ ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، بھی تبدیلی اس کو تبدیل کر، یعنی میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا قرآن کو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قل لو شاء اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کی تلاوت نہیں کرتا تم پر، اور نہ ولا ادراکم بھی، اور نہ اللہ تم کو اس سے واقف کراتا اللہ تعالیٰ۔ لا نافیہ ہے، اس کا عطف ہے ما قبل پر، اور قرات میں وفی قراءۃ بلامی، بلام، لام کے ساتھ ہے پر، ولا ادراکم بھی، یہ لو کا جواب ہے، ای لا اعلمکم به علی لسان غیری فقد لبثت فیکم، یقیناً میں تم میں ٹھہرا ایک طویل عرصہ میں تمہیں زندگی گزارا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میں جو تم پر تلاوت کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیا مجھ کو، مجھ پر قرآن نازل کیا اور مجھ کو حکم دیا کہ میں تم تک پہنچاؤں۔ فقد لبثت فیکم، یقیناً میں تم میں رہا، عمراً سنیناً، کئی سال رہا، 40 40 سال رہا، من قبلی، اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے۔ لا احدثکم بشیء، میں تمہارے سامنے کچھ بھی بیان نہیں کیا، 40 سال تک تمہارے درمیان رہا، لیکن قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں کچھ بیان نہیں کیا اپنی طرف سے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہ لیس من قبلی، کہ یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے بلکہ قرآن خدا کی طرف سے۔ تو اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 40 سالہ زندگی کو آپ نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کی۔ آپ فرما رہے کہ دیکھو 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا، کوئی میں گناہ نہیں کیا، کوئی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی مکر و فریب نہیں کیا، ہر عیب ہر نقص سے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک رکھا۔ تو اتنی یعنی وہ معاشرہ، یعنی عرب کا جو وہ دور تھا، ہر طرف گناہ اور بت پرستی وغیرہ تھی، اس ماحول میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور آپ کی حیات طیبہ پاک اور صاف رہی۔ تو یہ آپ کی حیات طیبہ یہ خود معجزہ ہے، 40 سالہ زندگی، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی پاک صاف تھی، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک صاف تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کی دلیل ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کی۔ فمن ای لا احد اظلم، یعنی اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہے، یعنی اس کی طرف شریک کی نسبت کر کے، یعنی بتوں کو خدا اگر کوئی مان رہا ہے تو گویا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ او کذب بآیاتی، یا جو اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا کوئی اور یعنی کذاب نہیں ہے، ظالم نہیں ہے۔ انہو ای الشأن، یہ ہو ضمیر شان ہے، بے شک مجرمین کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی مشرکین۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَيْ غَيْرِهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ إِن لَّمْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ إِنْ عَبَدُوهُ وَهُوَ الْأَصْنَامُ وَيَقُولُونَ عَنْهَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُل لَّهُمْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ تُخْبِرُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اسْتِفْهَامُ إِنكَارٍ أَيْ لَوْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ لَّعَلِمَهُ إِذْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ تَنزِيهًا لَّهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعَهُ۔
اور وہ لوگ یعنی یہ بت پرست، یہ کفار اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کی پوجا نہیں کریں، بت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بت ان کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر یہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں کہ یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اللہ کے پاس۔ اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو؟ استفہام انکار کے لیے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا شریک ہوتا تو اللہ پہلے جان لیتا، اللہ کا شریک ہے ہی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَإِذْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ، کیونکہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس چیز سے، ان بتوں سے، ان معبودان باطلہ سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی تردید کر رہا ہے، اور بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ بالکل ایک جامد اور منجمد چیز کو یہ لوگ خدا بنا لی، تو یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی انسان کے لیے بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دیا ہے، اللہ تعالیٰ عقل عطا کیا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ ایک پتھر جس کے اندر کوئی حیات نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان کا درجہ پتھر سے بلند و بالا ہے۔ تو یعنی کائنات کا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، جو شرک اور بتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرمائے، کیونکہ 13 سال تک تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 11 سال تک کوئی احکام نازل نہیں ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد کلمہ توحید پر آپ پورا زور دیں، عقائد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ بنیاد ہے یہ اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی۔ لاکھوں پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن کی بنیادی جو عقائد ہے وہی ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو یہی بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی عقیدہ توحید کو یہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان، اور آیتوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ کائنات میں غور و فکر کرو، کم از کم اس میں غور و فکر کر کے ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔